بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم اردو جماعت ناہم کی جو تیسری نظم ہے پیوستہ رائے شجر سے امید بہار رگ، اس کی مشق کریں گے۔ تو مشق میں سب سے پہلے ہے درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ تو پہلا سوال ہے اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے؟ تو یہاں پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جو ہے ڈالی سے مراد فرد اور شجر سے مراد جو ہے قوم لیا ہے، مطلب انہوں نے ڈالی کو جو ہے فرد اور شجر سے مراد قوم لیا ہے۔ دوسرا سوال ہے عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ تو عہد خزاں اس فرد کے واسطے لازوال ہے جو اپنی قوم سے الگ اور جدا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو ڈالی یا شاخ درخت سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے عہد خزاں لازوال ہو جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے کس کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے؟ تو یہاں پر جو ہے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، کیونکہ اس وقت کیا ہے کہ وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، جس دور میں علامہ محمد اقبال نے یہ نظم لکھی یا انہوں نے اپنا جو ہے شاعری کی یا نظمیں لکھی، تو اس دور میں کیا مسلمان زوال کا شکار تھے۔ تو یہاں پر انہوں نے ہندوستان کے مسلمان جو کہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اس لیے انہیں جو ہے مخاطب کر کے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو باغ ہیں ان میں خزاں کا دورہ ہے ان کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بعد ہے چوتھا سوال جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ تو جیب گل زر سے خالی ہے۔ اگلا سوال ہے خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے؟ تو خلوت اوراق میں نغمہ زن ہونے والوں سے شاعر کی مراد ہے ملت اسلامیہ کے وہ مرد مومن جنہوں نے مسلمانوں کے اندر محبت و یگانگت اور اتفاق و اتحاد کا جذبہ جو ہے پیدا کیا۔ وہ ایک ایک کر کے کیا ہیں یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے؟ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ ہمیں خزاں کے موسم میں جو شاخ درخت سے ٹوٹ جاتی ہے تو اس ٹوٹنے والی شاخ سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ فطرت کا قانون ہے کہ جو ڈالی شاخ یا درخت سے ٹوٹ کر علیحدہ ہو جاتی ہے وہ اسی طرح ہری بھری نہیں ہو سکتی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب مسلمانوں میں بھی اتحاد جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اتفاق ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے امید بہار کے لیے کس بات کی ضرورت ہے؟ تو امید بہار کے لیے شجر سے پیوستہ رہنے کی ضرورت ہے، مطلب ہمیں کیا ہے درخت کے ساتھ جڑا رہنا ہوگا۔ تو شاعر کی اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی ملت کے ساتھ جڑا رہنا ہوگا، ان میں اتفاق اتحاد جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، پھر ہی وہ جو ہے ترقی کی امید رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اس نظم کے قوافی کی نشاندہی کریں۔ تو اس نظم میں کون کون سے جو ہے ہم آئینی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ ان میں بہار، بار، عیار اور روزگار، یہ جو ہیں قوافی اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو ہے یہاں پہ مندرجہ ذیل تراکیب اور مرکبات کے معنی بتائیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ تو ہم نے جو ہے جملوں میں استعمال نہیں کرنا، صرف ہم کیا کریں گے ان کے معنی لکھیں گے، کیونکہ جملے ہمارے جو ہے پیپر میں نہیں آتے، اس لیے ہم جملے نہیں کرتے۔ تو فصل خزاں کے ساتھ خزاں کا موسم، سحاب بہار یعنی بہار کا بادل، اس کے بعد عہد خزاں یعنی خزاں کا موسم، برگ و بار یعنی پتے اور پھول، اس کے بعد نغمہ زن یعنی گیت گانا یا گن گانا یا راگ الاپنا، خلوت اوراق یعنی تنہائی یا پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ پھولوں کی خلوت۔ اس کے بعد آگے ہے شجر سایہ دار یعنی چھاؤں والا درخت یا سایہ دار درخت، اس کے بعد شاخ بریدہ یعنی ٹوٹی ہوئی شاخ، کٹی ہوئی شاخ، سبق اندوز یعنی سبق اندوز ہونا یعنی سبق حاصل کرنا، سیکھنا، سبق سیکھنا۔ اس کے بعد قاعدہ روزگار یعنی زمانے کا اصول، زمانے کا دستور، اس کے بعد امید بہار یعنی بہار کی امید، اس سے مراد یعنی اچھے کی امید۔
اس کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں. تو یہاں پر شجر جو ہے وہ واحد ہے جس کی جمع ہوگی اشجار. اس کے بعد اوراق کیا ہے؟ یہ جمع ہے جس کا واحد ہوگا ورق. طیور یہ بھی جمع ہے اور واحد ہوگا طائر. نغمہ واحد ہے اور نغمات اس کی جمع. سبق واحد ہے اور اسباق اس کی جمع. ملت واحد ہے اور ملل اس کی جمع. رابطہ واحد جبکہ جمع اس کی ہوگی روابط. فرد جمع اور افراد اس کا جمع ہوگی. اقوام جمع ہے اور اس کا واحد ہوگا قوم. اس کے بعد درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. الفاظ متضاد ہیں. خزاں کا متضاد ہوگا بہار. گل پھول اور اس کا ہوگا الٹ خار. گل کا خار. لا زوال کا ہوگا زوال پذیر یا پھر زوال آمادہ. اتفاق نفاق. امید یعنی نا امیدی. تو یہاں تک بس یہیں پر ہماری یہ جو مشق ہے وہ جو ہے مکمل ہو جاتی ہے. اعراب جو ہیں یہ ہم نے نہیں کرنے، اسی لیے ہم یہ نہیں کر رہے. تو یہاں پہ مکمل ہو گیا. ہوم ورک میں آپ نے اس کے سوالوں کے جواب اور ساتھ میں اس نظم کا خلاصہ یہ آپ نے اپنے ہوم ورک میں کرنا ہوگا. اللہ حافظ.